آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ متحدہ عرب امارات کی عدالت نے 2 غیر ملکیوں کو ڈکیتی کی دوران شخص پر تشدد کرنے کے جرم میں قید کی سزا سنا دی گئی۔ دبئی میں نامعلوم شناخت پر کام کرنے والی گھریلو ملازماؤں سے ہوشیار رہیں، اگلا شکار آپ ہو سکتے ہیں۔ جہاز کے لینڈنگ گیئر میں چھپ کر یورپ جانے کی کوشش میں نائجیرین شہری ہلاک۔ دبئی میں خطرناک طریقے سے گاڑی چلانے کے الزام میں نوجوان ڈرائیور گرفتار۔ افغان امن عمل کا حصہ بنے رہنے میں طالبان کا قومی مفاد ہے، شاہ محمود کا کہنا۔ متحدہ عرب امارات ڈکیتی کے دوران ایک شخص کو مار کر بے ہوش کرنے والے 2 افراد کو جیل کی سزا۔ فلائی دبئی ترکی میں مزید 2 مقامات کے لیے پروازیں شروع کر دی گئیں۔ دبئی RTA کی جانب سے لانچ کیے گئے اس نئے نظام کو اپنائیں اور پارکنگ فیس پر رعایت حاصل کریں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کے نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ متحدہ عرب امارات کی عدالت نے 2 غیر ملکیوں کو ڈکیتی کے دوران شخص پر تشدد کرنے کے جرم میں قید کی سزا سنا دی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کی ایک مقامی عدالت نے 2 ایشیائی باشندوں کو اپنے ہی ہم وطن کو دوران ڈکیتی مار کر مستقل معذور کرنے کے جرم میں 15 ماہ قید کی سزا سنا دی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی میں نامعلوم شناخت پر کام کرنے والی گھریلو ملازماؤں سے ہوشیار رہیں، آپ اگلا شکار ہو سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق دبئی پولیس کی ایک اعلیٰ عہدیدار نے ڈیلی گلف اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کی جانب سے ماہ رمضان کے دوران مختلف کارروائیوں میں گھر سے بھاگ جانے والی 17 ملازماؤں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ کرنل علی سالم دبئی پولیس میں ڈائریکٹر کے طور پر فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے عوام سے درخواست کی ہے کہ ایسی ملازموں کو کام پر نہ رکھیں جنہوں نے اپنی شناخت مخفی رکھی ہو، کیونکہ یہ معاشرے کے لیے سنگین خطرات پیدا کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ جہاز کے لینڈنگ گیئر میں چھپ کر یورپ جانے والی کوشش میں نائجیرین شہری ہلاک۔ نائجیریا سے ہائی لینڈ پہنچنے والے ایک مسافر طیارے کے لینڈنگ گیئر سے ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے، جو حکام کے مطابق غیر قانونی طور پر یورپ پہنچنے کی کوشش میں ہلاک ہوا۔ حکام کے مطابق نائجیریا سے ہائی لینڈ کے ایسٹرڈیم شفول ایئرپورٹ پہنچنے والے مسافر طیارے کے معائنے کے طور پر لینڈنگ گیئر سے ایک نامعلوم شخص کی لاش ملی، جسے ابتدائی تحقیقات کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق مرنے والے شخص کی شناخت اور موت کی حتمی وجہ جاننے کے لیے ڈچ حکام نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ حلیے سے نائجیریا باشندہ معلوم ہونے والے شخص کے بارے میں حکام کو شبہ ہے کہ وہ طیارے کے لاگوس سے ٹیک آف سے قبل طیارے کے پہیوں کی محراب میں گھس کر گیا تھا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی خطرناک طریقے سے گاڑی چلانے کے الزام میں نوجوان ڈرائیور گرفتار۔ دبئی پولیس نے ایک نوجوان کو پولیس کی ہدایات عمل نہ کرنے اور خطرناک طریقے سے گاڑی چلانے کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ منگل کے روز جاری کیے گئے بیان کے مطابق دبئی پولیس نے شارجہ پولیس کے مطابق تعاون کے ساتھ 21 سالہ نوجوان کو روڈ پر دیگر افراد کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے کے جرم میں گرفتار کیا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ افغان امن عمل کا حصہ بنے رہنے میں طالبان کا قومی مفاد ہے، شاہ محمود۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ طالبان غیر ملکی افواج کے انخلا کے اپنے مقصد میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ ابوظہبی میں غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کو انٹرویو میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان طالبان اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، لیکن پاکستان انہیں آمادہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات ڈکیتی کے دوران ایک شخص کو مار کر بے ہوش کرنے والے 2 افراد کو جیل کی سزا۔ 2 ایشیائی باشندوں کو اپنے ہم وطن کو ڈکیتی کے دوران مارنے اور اسے مستقل معذور کرنے کے جرم میں 15 مہینوں کی جیل کی سزا سنا دی گئی ہے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق آپریٹنگ روم کو 2 فروری کو ایک راہگیر کی طرف سے کال موصول ہوئی، جس نے بتایا کہ انہوں نے دیکھا کہ اس شخص نے اپنے ہم وطن پر حملہ کیا ہے اور وہ بے ہوش ہے۔ راہگیر نے ایمبولینس کی درخواست کی اور پولیس کو بتایا کہ متاثرہ شخص چوری کے دوران زخمی ہوا ہے اور وہ شدید زخمی ہو گیا تھا۔ پولیس آپریشن روم نے قریب ترین پیٹرولنگ اور ایمبولینس روانہ کی اور جائے وقوع میں پولیس اسٹیشن کو اطلاع دی۔ ایک ٹیم جائے وقوع پر پہنچی اور متاثرہ شخص کو علاج کے لیے ہسپتال پہنچایا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ فلائی دبئی ترکی میں مزید 2 مقامات کے لیے پروازیں شروع کرے گی۔
ایئر لائن فلائی دبئی نے مسافروں کے لیے موسم گرمی کے 2 سیزنل روٹس کا اضافہ کیا ہے۔ مذکورہ ایئر لائن میلس بورڈرم ایئرپورٹ BJV اور ٹربزن ایئرپورٹ TZX کے لیے پروازیں چلائے گا۔ بورڈرم کے لیے پروازیں ہفتے میں 2 بار 4 جون سے 1 ستمبر تک چلیں گی۔ شمال مشرقی ترکی کے بحیرہ اسود کے ساحل پر ایک مشہور شہر طرابزن 13 مئی سے 1 ستمبر تک 3 ہفتہ وار پروازوں کے ساتھ سروسز فراہم کرے گی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی RTA کی جانب سے لانچ کیے گئے اس نئے نظام کو اپنائیں اور پارکنگ فیس پر رعایت حاصل کریں۔ آئی فون موبائل استعمال کرنے والے صارفین اب دبئی میں پارکنگ فیس اپنے فون کے ذریعے ادا کر سکتے ہیں۔ دبئی کی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی RTA کی جانب سے پارکنگ کی فیس کی ادائیگی آسان بنانے کے لیے ایپ کلک نامی ایک اقدام کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس نظام کے تحت موٹر سوار دبئی بھر میں کار پارکنگ مشینوں اور ڈائریکشن سائنز پر لگے QR کوڈ اپنے موبائل ذریعے کے اسکین کر کے پارکنگ فیس کی ادائیگی کر سکیں گے۔ مزید برآں اس سہولت کے استعمال کرنے پر آپ کو SMS پارکنگ سروس کی مد میں 30 ادا نہیں کرنے پڑیں گے۔ یہ نظام کیسے کام کرتا ہے؟ ایپ کلپ کوئی موبائل ایپ نہیں ہے جو آپ کو اپنے آئی فون میں ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے، بلکہ یہ RTA دبئی کے موبائل ایپ کا ہی ایک فیچر ہے۔ QR کوڈ اسکین کرنے پر یہ فیچر خود بخود کھل جاتا ہے اور آپ کو ایپل پے کے ذریعے آسانی سے پارکنگ فیس ادا کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ دبئی RTA کا مزید کہنا ہے کہ ہم اس وقت دبئی کی 70% پارکنگ مشینوں اور سائن بورڈوں پر QR کوڈ چپکا چکے ہیں اور جلد ہی تمام پارکنگ اسپیسز پر یہ کوڈ چپکا دیے جائیں گے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے منگل کے روز UAE بھر میں کورونا کے 1903 کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں، جبکہ وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 1854 ریکارڈ کی گئی ہے اور وائرس سے 3 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ منگل کے روز رپورٹ کیے گئے کیسز 1,92,238 نئے ٹیسٹوں کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں۔ کورونا وبا کے آغاز سے اب تک UAE میں کورونا کے 5,08,60 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 4,83,180 افراد کورونا وائرس کی بیماری لاحق ہونے کے بعد صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ وائرس سے اب تک 1,559 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں کورونا کے نئے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 7 دنوں کے دوران دنیا بھر میں کورونا کے 5.2 ملین کیسز سامنے آئے ہیں۔ جی تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔